السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں ان بدنصیب لوگوں کی طرح ہوں کہ جو لاہور سے چل کے رش میں بیچارے بچتے بچاتے کسی طرح اسلام آباد پہنچے کہ ہم تقریر سنیں کہ آج کیا اہم دھماکہ ہونے والا ہے۔ اور سچی بات ہے کہ بڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے عمران خان نے۔ عمران خان پچھلے کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قید ہو گئے ہیں، اپنی حصار میں، اپنی ذہنیت میں خود قید ہو گئے ہیں، اور وہ بڑے آرام سے اب جو ہے وہ غلط بیانی بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور بد زبانی تو وہ کر رہے ہیں اور ان کے وزراء بھی کر رہے ہیں بڑی دیر سے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ وزراء جو اپنی طاقت کہاں سے لے رہے ہیں۔ بیسیکلی آج عمران خان کی 1 گھنٹے سے زیادہ طویل جو تقریر تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بھٹو بن چکا ہوں اور مجھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کھوٹے لائن لگانا چاہتی ہے۔ جو مجھے سمجھ آیا ان کا رونا دھونا، اس میں صرف یہ مطلب تھا اس کا۔ تو نہیں خان صاحب، آپ بھٹو نہیں بنے ابھی، یہ میں آپ کو بڑے ادب سے بتا رہا ہوں، اور تمام ان پی ٹی آئی والوں سے کہ جو میرے سے اختلاف کرتے ہوں۔ کچھ چیزیں میں نے لکھی ہیں یہاں پہ، میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کے جواب مل جائیں۔ عمران خان نے اوریجنلی 350 ڈیمز کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے کوئی پی ٹی آئی والا بتا دے کہ 350 ڈیمز ہیں کہاں۔ صرف کے پی کے میں 70 یونیورسٹیز کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے ایک نئی یونیورسٹی دکھا دیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں، لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور کے گورنر ہاؤسز میں یونیورسٹیز بننی تھیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ ذرا بتا دیں۔ کیا ان کی دیوار بھی شروع ہوئی ہے، ان کی نییں بھی پڑی ہیں کہ نہیں پڑی ہیں؟ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت نے 8 سال میں کتنے کالجز بنائے؟ یہاں تو 3 سال ہوئے ہیں، وہاں تو چلو 7.5 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے کالجز بنائے ہیں؟ ایک کالجز بتائیں۔ لیکن کے پی کے میں 16 گرلز کالجز کو پچھلے 5 سال میں کیوں بند کیا گیا؟ اس کی وجہ تو بتا دیں کہ 16 گرلز کالجز کو آپ نے بند کیا وہاں پہ۔ کے پی کے میں 355 پرائمری اور مڈل سکولز کو یہ کہہ کے ختم کیا گیا کہ یہ خزانے پہ بوجھ ہے۔ لیکن آج جو آپ نے جلسہ کیا اور اس کے لیے قوم کو تقریباً 18 سے 20 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا، اور آپ نے صرف جیب سے ایک خط نکالا، مجھے نہیں پتا وہ خط بھی تھا کہ نہیں تھا، اب میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں پہلی باری۔ ہو سکتا ہے خط ہو، زیادہ سے زیادہ وہی یورپین یونین کا خط ہوگا کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یوکرین کیوں کر رہے ہو، تم رشیا کیا کر رہے ہو، بہت ہوگا تو یہ ہوگا۔ لیکن وہ بھی بہرحال میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو 18-20 بلین روپیہ پاکستانیوں کا خرچ کیا، اور جس دن آپ کہیں گے کہ کیسے ہوا، میں آپ کو وہ بھی ایکسپلین کر دوں گا۔ آج آپ نے دکھ کیا کہ ہمارے ٹی وی اینکرز جو ہیں وہ ماہر معیشیات کے ساتھ بیٹھا کریں یا کسی فائنانس کے ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھا کریں۔ تو حضور پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کوئی فائنانس کے ایکسپرٹ چھوڑا ہے اس ملک میں؟ 3 تو آپ وزیر خزانہ بدل چکے ہیں، 5 آپ سیکٹری خزانہ بدل چکے ہیں، 4 یا 5 آپ اپنا ایف بی آر کے چیئرمین اور اسٹیٹ بینک کے ہیڈز آپ بدل چکے ہیں۔ آپ نے تو رہنے ہی نہیں دیا یہاں پہ۔ تو جس کو آپ نے نکالا ہوا ہے اس کو لے کے آتے ہیں۔ شبر زیدی نے آ کے میرے پروگرام میں کہہ دیا کہ بینکرپٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ، اور میں کس کو لاؤں؟ جس کو آپ نے سمجھا کہ معیشت کا یہ ڈاکٹر ہے، میں تو اس کو ٹی وی پہ لے کے آیا اور اس نے کہا کہ ہم بینکرپٹ ہو چکے ہیں، ہوئے نہیں ہیں، ہو نہیں رہے، ہو چکی ہے۔ تو پلیز آپ اپنا، اور اینڈ میں آپ نے جو تانے وانے شروع کیے، خیر اس پہ بھی آتے ہیں۔ پشاور میٹرو بس 8 ارب میں بننی تھی، 8 بلین میں، 97 بلین میں بنی۔ وہ کون سی سڑک ہے، وہ کون سی سڑک ہے جو مراد سعید نے 2019 میں یا 20 میں یا 21 میں بنائی اور اس میں 23 کروڑ روپیہ پر کلومیٹر بچا؟ اس سڑک کا نام بھی مجھے بتائیں، کیونکہ میں تو ابھی پورے سوات تک ہو کے آیا ہوں، کلام تک آگے ہو کے آیا ہوں۔ جو سڑک بنی ہوئی تھی پہلے کے دور میں، اس کے بیچ میں جو پل تھے وہ پل ٹوٹے ہوئے تھے، وہی نہیں بنے ہوئے تھے۔ وہ انہوں نے کون سی بنائی، اس کا بھی ہمیں بتا دیں۔ اور اتنی اچھی آپ نے ان کی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ مراد سعید، فواد چودھری، پرویز خٹک، خود وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان، یہ لوگ آپ کی اسپیچ کے دوران ہی اٹھ کے چلے گئے۔ انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کی تقریر پوری سن لیں۔ پورے ملک سے لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے، پتہ نہیں کوئی کراچی سے آیا، کوئی لاہور سے آیا، کوئی رحیم یار خان سے آیا، کوئی کے پی کے سے آئے ہیں بیچارے، کوئی جی پی سے آئے ہیں، آزاد کشمیر سے آئے ہیں، کوئٹہ سے بھی شاید آئے ہوں کوئی، مجھے نہیں پتا۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ہمارا لیڈر، ہمارا وزیر اعظم تقریر کر رہا ہے اور وہ تقریر پوری سن لیں، وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے خان صاحب کہ آپ نے اس تقریر میں بتانا کچھ اور تھا،
جو آپ کو خیال آیا اور آپ جھپ کھا گئے اور آپ نے نہیں بتایا. اور جب بار بار اب میں نے پہلی باری زندگی میں عمران خان کو جنون نروس دیکھا ہے کہ کئی باری کہ سپیکر سیدھا کرو، یہ کرو، آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی. یہ کانفیڈنٹ خان نہیں تھا. یہ خان جو تھا نا، ہی واز لوکنگ اینڈ فشنگ فار ٹائم اینڈ ہی واز فشنگ فار ورڈز. اور اینڈ میں آپ نے ریاست مدینہ کی اتنی ایگزامپلز دیں کہ مجھے ضیاء اللہ کی یاد آنا شروع ہو گیا کہ اگر میرے ریفرینڈم میں ووٹ دو گے تو دائرہ اسلام کے اندر ہو، اور مجھے ووٹ نہیں دو گے تو خدا نہ خواستہ تم پتہ نہیں کیا ہو. اور آپ آصف زرداری اور میاں نواز شریف کی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کے بچوں کی نقلیں اتار رہے ہیں. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو 14 سال میں انگریزی نہیں بولنی آئی. آپ کے تو بچے 14 سال میں پاکستان نہیں آئے ہی نہیں. اور جب آئے ہیں تو وہ 5 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، 7 دن کے لیے بنی گالا کے لانس میں کھیل کے، آپ کے گھروں میں کھیل کے، رشتہ داروں کو 4-5 دفعہ، اس سے زیادہ تو اوورسیز پاکستانیز آ جاتے ہیں پاکستان میں. تو پلیز یہ وہ چیزیں مت کہیں لوگوں کو جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوں. ان کو نہیں چاہیے کہ وہ پتھر ماریں کسی کو، یہ غلط بات ہے. اور آپ نے اتنی زیادہ آپ نے آج بات کی کہ مجھے دکھ ہوا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ تم بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھے ہو اور یہ ہے وہ ہے. باتیں آپ ریاست مدینہ کی کر رہے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ بڑی یعنی شہادتوں میں سے ایک شہادت ہے. میرے پاس الفاظ کم ہیں ان کی عظمت کے بارے میں، اور ان کے اوپر جو تکلیف گزری اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. لیکن ان کو بھی اتنی بے دردی سے شہید کرنے والی، جب وہ دائرہ اسلام میں آئیں تو حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے سامنے مت آؤ، اور اپنا منہ پھیر لیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں اس کو دیکھ کر. لیکن اس کے بعد نہیں انہوں نے ذکر کیا کبھی. اس کے بعد کسی صحابی کرام نے ان کا ذکر نہیں کیا کہ وہ صحیح ہیں، غلط ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. جو انبیاء کرام کا اصل، اب جو ان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے نا، وائی دے آر چوزن ونز، یا اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ معاف کرتے ہیں. جو درگزر نہیں کر سکتا، معاف نہیں کر سکتا، آگے نہیں چل سکتا، وہ اپنی ذات میں ارد گرد پھرتا رہتا ہے. میرے پاس اتنی لمبی لسٹ ہے. آپ نے آج جو مجھے گنائی، وہ آپ نے کہا کہ ہم نے 1 بلین درخت لگا دیے ہیں. خان صاحب مجھے اس کی ویڈیو دکھوا دیں. آپ مجھے جگہ تو نہ ہی بتائیں، میں مان لوں گا جو بھی ویڈیو مجھے دکھائی جائے گی پی ٹی وی پہ دکھا دیں. وہی پی ٹی وی صرف جس کو آج اجازت تھی جلسے کو کور کرنے کی، تاکہ وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ کیمرہ کر کے ایڈٹ کر رہے تھے اور وہ یہ دکھائیں کہ جی پتہ نہیں کتنے لاکھ کا ہجوم ہے. آئی بی کی رپورٹ کے مطابق 28,000 تھا، اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق 24,000 تھا ہجوم. میرا اپنا اندازہ جو تھا، میرا خیال تھا 60,000 کے قریب ہوگا. پر میں نے تو ہمیشہ یہ بات کہی ہے، اعلان کہی ہے کہ مجھے کراؤڈ نہیں گننا آتا. لیکن اس کے باوجود میں نے زیادہ کراؤڈ آپ کو گن دیا، وہ بھی ہزاروں میں تھا. نہیں، 1 لاکھ بندہ بھی نہیں آپ کر سکے. سرکاری وسائل استعمال کرنے کے بعد 18 سے 20 بلین روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی آپ اتنے لوگ نہیں بلا سکے. تو پلیز اب تو آپ سمجھ لیں. اور آپ ان کو وہ سبق دے رہے ہیں جس پہ آپ نے ساری عمر خود عمل نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں 25 سال سے میں یہ کر رہا ہوں، 25 سال سے میں یہ کر رہا ہوں، مجھے کیا چاہیے تھا. او خدا کے لیے، اب تو یہ تقریر سب کو یاد ہو گئی ہے. وکی کو بھی یاد ہو گئی ہے. آج وکی مجھے کہہ رہا تھا کہ اب یہ بولیں گے تو اب یہ بولیں گے، تو اب جنرل مشرف کا بولیں گے، اب NRO کا بولیں گے، اب فلاں کا بولیں گے. صاحب خدا کے لیے، آپ کے ویژن میں کوئی نئی تقریر نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں آپ کو بتانے کے لیے. اور آپ نے بتانا ہی ہے تو پھر بتاتے ہیں. آپ کے کیسے آپ کی ہمشیرہ کو ناردرن ایریاز میں بڑی دور تک ایک ہیلی کاپٹر لینے چلا گیا جب وہ برف کے اندر پھنسی ہوئی تھی، لیکن 16 لوگ جو ادھر سے سک کے بیچارے شہید ہوئے مری کے اندر، ان کے لیے ایک ایمبولنس بھی نہیں جا سکی تھی یہاں سے، حالانکہ وہ آپ کے گھر سے تھوڑی دور تھے، وہ زیادہ دور بھی نہیں تھے. آپ اپنا رونا رو رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی یہ ہو رہا، جو لوگ غدار ہیں ان کو قوم معاف نہیں کرے گی. تو قوم کو تو پھر آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے. پہلے سب سے پہلے تو آپ نے غداری کرائی لوگوں سے. کون لوگوں کو لا کے ان کے گلوں میں مفلر ڈالتا تھا؟ کون جہانگیر ترین کے جہاز پہ اڑاتا تھا؟ کبھی آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اس جہاز کے پیسے کتنے لگتے تھے، اس کے فیول کے کتنے پیسے لگتے تھے، آنے جانے کے کتنے پیسے لگتے تھے؟ نہیں.
اس وقت ساری چیزیں جائز تھی کیونکہ وہ اپنے لیے استعمال ہو رہا تھا. آج آپ نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری اس وقت تک ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں جب تک ان کا کرپشن میں آپس میں ساتھ ہو, گٹھ جوڑ ہو. تو جب تک یہ ایم این ایز, جب تک یہ ایم پی ایز آپ کے ساتھ آپ کی کرپشن کہہ لیں, اگنورنس کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, مجھے نہیں پتا, یہ آپ کی حکومت کہہ لیں. I rephrase myself. I rephrase my words. آپ کی حکومت کہہ لیں, آپ کی حکومت کا حصہ ہیں اور آپ کو حکمران بننے پہ آپ کو یہ انیبل کرتے ہیں, تب تک یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, تب تک ان کی ساری برائیاں معاف ہیں. لیکن جب یہ ادھر جاتے ہیں اور یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں سبز باغ دکھائے تھے, جو آپ نے ہمیں مینیفیسٹو بتایا تھا, جو آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ میں ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں فلاں چیز کر دوں گا, میں گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا, میں یونیورسٹی بنا دوں گا پی ایم ہاؤس میں, یہ آپ نے پورے ہی نہیں کیے اور آپ ان کے قریب ہی نہیں آ رہے. تو آپ صادق اور امین کیسے ہو سکتے ہیں, ان کی نظر کی بات کر رہا ہوں. تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بک گئے. آج آپ نے الزام لگایا 25 کروڑ روپیہ لے لیا ان میں سے ایک نے. آپ نے ہمارے جیسوں کے لیے فیکا آرڈیننس بنایا. اب عمران خان صاحب, میرا آپ کو چیلنج ہے, اگر آپ میں ہمت ہے تو پروف کریں کسی کو 25 کروڑ ملا. اور آپ حکمران ہیں خدا کے لیے, آپ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے, اس ملک کی تمام ایجنسیاں آپ کی ماتحت ہے, اس ملک کی پولیس آپ کے ماتحت ہے, فوج آپ کے ماتحت ہے, ادارے آپ کے ماتحت ہے. نکالیں وہ 25 کروڑ, کس کس کو 25 کروڑ روپیہ ملا ہے اور اس کا پروف دیں, ورنہ الزام لگانا چھوڑ دیں. یہ الزام کی سیاست نے, یہ جو ہے لڑائی جھگڑے کی سیاست نے اس ملک کو, اس قوم کو لڑا کر رکھ دیا ایک دوسرے سے. اصل جمہوریت کا حسن یہ نہیں ہے کہ وہ ریزائن کر دیں, نہیں, غلط بتایا آپ نے. جمہوریت کا حسن ہے کہ جو میرے سے اختلاف کر رہا ہو میں اس کا بھی احترام کروں. جمہوریت کا حسن ہے کہ ہر ادارے پہ ہر فرد کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو. ہے وہ چیک اینڈ بیلنس؟ جس کے اوپر دل کرتا ہے آپ اس کی تذلیل کر دیتے ہیں, جس کے اوپر دل کرتا ہے آپ اس کا تمسخر اڑا دیتے ہیں. بہت دکھ ہوا آج مجھے. دس از ناٹ دی عمران خان آئی نیو, دس از ناٹ دی عمران خان آئی سپورٹڈ, دس از ڈیفینیٹلی ناٹ دی عمران خان آئی آئیڈلائزڈ. مجھے دل سے دکھ ہوا عمران خان صاحب آج. لیکن وہ کیا ہے کہ مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ, اینڈ عمران خان ویک اپ, دس از یور ویک اپ کال. میں نے آئی ٹولڈ یو سو مینی ٹائمز مائی سیلف, خدا جانتا ہے, آپ جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں, کیونکہ یہ میری آپ سے خود کئی باری بات ہوئی کہ جب اگر آپ نے بھی کرپشن کی تو میں اس کو بھی بے نقاب کروں گا. اور آج ایک پہلا لفظ چھوڑ کے جا رہا ہوں, چھوڑ دیں بزدار کو, چھوڑ دیں فرا کو, چھوڑ دیں شہزادی کو, چھوڑ دیں جمیل گجر کو, ان سارے لوگوں کو, ان کی کرپشن کو. آج یہ دس از بٹوین یو اینڈ می. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمشیرہ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا, اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے دبئی میں بیٹھے ہوئے ایک بندہ جو کر رہا ہے, وہ کس کی کر رہا ہے اور وہ کون کر رہا ہے؟ آپ بتائیں گے یا میں ہی بتا دوں؟ کیونکہ آپ نے تو وہ خط دکھایا, اس کے متعلق بات نہیں کر سکے. میرے میں ہمت ہے, میں سب کھول کے رکھوں گا. اس ملک میں اگر میرے سگے باپ نے بھی کرپشن کی ہو میں اس کو بھی بے نقاب کروں گا. یہی میری اپنے سے کمٹمنٹ ہے اور یہی میرے اپنے ویورز کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.